آج بشرا بی بی کی ہمت اور جرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بشرا بی بی کو جب بتایا گیا کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے تو وہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ میرا کوئی وکیل آئے گا تو میں اس کے بعد جو رہائی کے دستخط ہوتے ہیں اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر سگنیچر کروں گی۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہیں بتایا کہ باہر جو ہے وہ پورے ملک کا میڈیا اور عمر ایوب صاحب اور سواتی صاحب اور دیگر قائدین جو ہیں وہ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو گیٹ نمبر 5 سے جو ہے وہ باہر نکالا جائے گا۔ اس کے اوپر بی بی صاحبہ نے ایگری کیا کہ میں جہاں پہ میری گاڑیاں اور میرا سٹاف اور میرے لوگ کھڑے ہیں میں اس طرف جاؤں گی، لیکن ہمیں دھوکہ دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں اور سٹاف کو جو ہے جا کر بتائیں کہ گیٹ نمبر 3 پہ آئیں۔ جب میں بتانے آیا تو اس کے بعد مجھے روک لیا گیا اور مجھے وہیں روک کے رکھا گیا، نہ مجھے باہر نکلنے دیا گیا، حراست میں رکھا گیا، حبس بیجا میں رکھا گیا، اور نہ مجھے اپنے ساتھیوں تک یہ پیغام دینے کے لیے باہر آنے دیا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ میڈیا نہ دیکھ لے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جیسے رات کے اندھیروں میں اپنے جرائم کرتے ہیں وہ جرم ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیا جانا تھا۔ ظلم کی بات تو یہ ہے کہ ایک ظلم کربلا کے میدان میں ہوا تھا، آج محرم 6 محرم ہے، 6 محرم کے دن پاکستان کے اندر پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ہم منہ چھپاتے پھریں گے کہ ہم کہاں جائیں۔ ان کو شرم اور حیا ان کی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ لیکن بشرا بی بی کا میں پھر سے بتا دوں کہ بشرا بی بی چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ بشرا بی بی کا عزم جو ہے وہ پہلے کی طرح خان صاحب کے ساتھ بالکل اسی طرح کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری جانب سے آپ پیغام دیں، وہ بیسیکلی تو انہیں پتا تھا کہ باہر گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن وہ اپنی مضبوطی کا پیغام دنیا کو دینا چاہتی تھی، جس کو انہوں نے روکنے کے لیے مجھے ڈیٹین کیا۔ بہت شکریہ۔ انتظار میں یہ کہیے گا کہ بشرا بی بی کو کتنے کیسز میں گرفتار کیا ہے، پولیسوں کی تفصیل بتائیں جو کیس ہے۔ ایک ایک کر کے سوال کیجیے گا جی ورنہ کنفیوژن۔ بیگم صاحبہ کو جی ایک ایک کر کے اڈیالہ گیٹ نمبر 3 سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ہماری تمام ٹیم اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ گیٹ نمبر 5 پر موجود تھے۔ ان کو نیب کے توشہ خانہ کے 5ویں کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ توشہ خانہ ایک ایسا کیس ہے جو ہر روز نیا بچہ دیتا ہے اور یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہم ہر روز جو ہے ضمانت لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک نیا کیس نکل آتا ہے۔ توشہ خانہ کے اندر بی بی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کیونکہ اس سے پہلے جو کمرہ عدالت کے اندر سماعت کی آپ لوگوں کی طرف سے بشرا بی بی کی ضمانت قبل گرفتاری کی درخواست کی گئی تھی، اس پر جو نیب کی ٹیم تھی انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی ہمیں نیب کی کسی کیس میں گرفتار مطلوب نہیں ہے، تو آج کس طرح پھر انہوں نے نیا ریفرنس لایا اور کس طرح گرفتار؟ دیکھیں یہی ان کی بدماشی ہے کہ صبح آج عدالت کے اندر جب ہماری جانب سے درخواست ضمانت دائر کی گئی تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا، یہ سب کچھ آف دا ریکارڈ تھا۔ جج صاحب نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں گرفتاری نہیں مطلوب، تو آپ نے یہ بیل کیوں فائل کی ہے؟ لیکن ہم نے کہا کہ یہ پہلے بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ جو 9 مئی کو خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری کی گئی تھی وہ اسی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر تھی۔ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر اسی طرح انہوں نے چھپ کر ان کا 1 مئی کو جو ہے وہ وارنٹ لیا تھا۔ آپ بھی آج دن کے ٹائم جب عدالت میں تھے، درخواست ضمانت جج صاحب کے سامنے تھی، تو اس وقت نیب کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، ان کا وارنٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جب 3 بجے فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے بعد شاید انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے اور اس کے بعد وارنٹ جاری کیا گیا۔ الرحمن الرحیم۔ میرے ملک کے باسیوں، حضرت صالح علیہ السلام صرف 4 آدمیوں نے اس کی اونٹنی کو تکلیف پہنچائی، مارا، اور پوری قوم کو سزا دی گئی تھی۔ آج اگر آپ عمران خان، بشرا بی بی اور ہمارے تمام اثرین جو ہیں جو اس وقت قید و بند میں ناجائز طور پر بند ہیں، اور ہم ملک کے کونے کونے میں جھوٹے اور بیہودہ کیسوں میں اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اٹھ جاؤ اور اپنی آزادی کے لیے یاد کرو
इस सदी का सबसे बड़ा लीडर जो इस वक्त पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के बच्चे बच्चे के दिल पे मोहब्बत से हुकूमत करता है, उसकी आज़ादी पाकिस्तान की आज़ादी से मंसूब है। इसलिए पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, इदारों को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए आपने उठना होगा और इंशाअल्लाह ताला ये बुजुर्ग अब भी मेरे बाजू में खुदा के फजल से इतनी ताकत है कि इनका मुकाबला करूंगा। मैंने कल कहा था, ए लोगों आओ मुझ 76 साल के ज़ईफ को गिराओ, फिर उसके बाद मेरे लीडर इमरान खान की तरफ जाना। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की अजमत के लिए, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए जिस तरह ये सारे वकला, मेरी बहन और बेटियां, मेरे भाई खड़े हैं, अल्लाह के फजल से इनका जुल्म का, तशद्दुद का, जहां पार्लियामेंट के मेंबरान को बेलिबास किया जाए, जहां मीडिया के अफराद को बेलिबास किया जाए, जहां हमारी बेटियों के घरों के ऊपर चादर और चारदीवारी को पामाल किया जाए, शर्म करो बगैर तो हमारे भाई हो, तुम हमारे भाई हो, लेकिन पता नहीं कौन सी नस्ल से हो। इंशाअल्लाह ताला ये कौम तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इससे पहले जो कुछ मेरे वकील भाई पे गुजरा है, वो दाद रसी के लिए, मेरे वो मुल्क के वकला अपनी अजमत के लिए, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए आपने अपना किरदार 2007 की तरह करना पड़ेगा। और उन जजों को मैं अकीदत का सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को और इंसाफ को बचाया है। जी आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। अभी उमर अयूब साहब प्रेस टॉक करेंगे और मीडिया को आगाह करेंगे जो आज यहाँ हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उमर अयूब, इसके अलावा आज़म सवाती यहाँ तकरीबन 3 घंटे यहाँ वेट करते रहे। 3 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया कि बुशरा बीबी को रहा किया जाता है, इमरान खान को रहा किया जाता है, लेकिन उन्हें रहा नहीं किया गया। सो अभी प्रेस टॉक होगी, आपको दिखाएंगे कि क्या बातचीत होती है। ये उमर अयूब साहब उतर गए हैं। उमर अयूब साहब अभी प्रेस टॉक करेंगे। आज़म सवाती भी मौजूद हैं। इमरान खान जिंदाबाद, आप देख सकते हैं इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा? रहा किया जाता है, इमरान खान को रहा किया जाता है, लेकिन उन्हें रहा नहीं किया गया। सो अभी प्रेस टॉक होगी, आपको दिखाएंगे कि क्या बातचीत होती है। ये उमर अयूब साहब उतर गए हैं। उमर अयूब साहब अभी प्रेस टॉक करेंगे। आज़म सवाती भी मौजूद हैं। इमरान खान जिंदाबाद, आप देख सकते हैं इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा?